حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم لوگ تتخذون مصانع، ہود علیہ السلام تھے غالباً، تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس میں. وہ نا گھر میں بہت سریا ڈالتے تھے. آج لوگ کنسٹرکشن کرتے ہو نا، میں نے اتنا سریا ڈالا اس کی بیسمنٹ میں اور اتنے موٹے موٹے پلر. یار تو نے اپنی ہڈیوں میں تو سریا ڈالا نہیں ہے، گھر میں تو نے اتنا سریا ڈال دیا بھائی جو تیری ہڈیوں سے زیادہ مضبوط ہو گیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ گھر میں جو آپ نے سریا ڈال دیا وہ اپنی ہڈیوں سے زیادہ مضبوط ڈال دیا. تو ایک بہانہ ملا ہوا ہے کہ بچوں کے لیے بنایا میں نے. ٹھیک ہے بچوں کے لیے بنایا تو اچھا کیا، لیکن دل میں یہ نہیں ہوتا بچوں کے لیے بنایا. اگر کوئی آ کے کہہ دے نا بھی تمہارا جانے کا وقت آ گیا ہے، تو بچوں کو کہے گا بھائی جو کرنا ہے میرے مرنے کے بعد کر لینا. اصل میں اپنے لیے بنا رہا ہوتا ہے، اور لیبل کس کا لگا رہا ہوتا ہے؟ بچوں کا لیبل لگا رہا ہوتا ہے اس کو. یہ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے کہا نا کتنے لوگوں سے مل چکا ہوں میں. ہمارے جاننے والوں میں کسی شخص نے 400 گز کے بنگلے پہ ٹھیک ٹھاک پیسہ لگایا، شیش محل بنا دیا اس کو. جس دن داخل ہونا تھا نا اسی دن موت واقع ہوئی ہے، اسی دن موت. میرے بھائی یہاں بھی امریکہ میں بھی لوگ مرتے ہیں، جاپان میں بھی لوگ مرتے ہیں. آپ سمجھتے ہو جاپان میں نہیں مرتے؟ عمریں لمبی ہوتی ہیں عمریں لمبی، لیکن وہ بھی سڈنلی مرتے ہیں. جاپان میں ٹوکیو میں میرے سامنے حادثہ ہوا ہے جب میں ٹوکیو میں تھا. جاپان کے بارے میں مشہور ہے حادثات نہیں ہوتے، صرف ایک زلزلہ قدرتی حادثہ ہے. ایئر جہاز کھڑا ہوا ہے رن وے پہ، دوسرا جہاز اترا ہے ٹکرا گیا اس سے. جتنے اگلے جہاز میں پبلک بیٹھی ہوئی تھی سب کو اڑا دیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب بتاؤ یار، وہ بول رہے ہو جو مرے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں یار کس سلسلے میں مر گئے ہم لوگ. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یعنی کھڑے کھڑے جہاز سے جہاز ٹکرایا آ کے. مسٹیک ہو جاتی ہے انسان سے. تو اس لیے بھائی اسلام نے ہم پر یہ احسان کیا، اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں نعمتیں مل جائیں ٹھیک ہے، نہیں ملیں تو بھی کیا ہے ٹھیک، نہیں ملیں تو کیا کرنا ہے. کتنی پیاری دعا سکھا دی. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کو اختیار ہے ہمیں خوش رکھے یا ٹینشن میں رکھے، یہ اللہ کے غلام ہے نا. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم نے لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے. آج اگر ہم صبر کریں گے اس صبر کا ہمیں وہ بدلہ دے گا. یوسف علیہ السلام نے جیل میں صبر کیا، یوسف علیہ السلام کے نام سے پوری سورت نازل ہوئی ہے، ان کے نام سے پوری سورت نازل ہوئی ہے. یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی پہ صبر کیا. کیا فضیلت یعقوب علیہ السلام کی، کتنی ٹینشنیں یعقوب علیہ السلام کو ملی ہیں. بس یہ بیان کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کو پہلی ٹینشن کیا ملی؟ وہ بچہ جو سب سے محبوب تھا وہ چھن گیا بچپن میں. آپ نے اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی کہ اللہ میں تو اتنا عبادت گزار ہوں، تو نے مجھ سے میرا بچہ چھین لیا. بلکہ کیا فرمایا؟ صبر جمیل، میں کیا کروں گا؟ صبر. پھر جب بچہ ملنے کا کیا ہوا؟ آئے ہائے ہائے، ہمیں بھی صبر کا ثواب ہی مل رہا ہے. I'm going to read off a few. There's a Honda Sedan EN 53010. There's also a Toyota Camry CC8962. کیا There's also a Tesla 74. انتظار کر رہے ہیں؟ اوکے بس سمیٹ رہا ہوں. There's also a Honda, it looks like it's another Honda Sedan FC42614. Again, there's so many at this point, so many. ابھی تو نہیں، بعد میں. We want to be respectful to our guests, our esteemed speaker. We can't put other people in the back spot. Please, if you're a Bella Park at all, there's so many empty spaces right now. Please go and move your car. آدھا بیان تو بھائی صاحب کا ہوا ہے. اچھا بھائی، وہ مجھے کان میں بار بار آ کے کہہ رہے ہیں کہ 100 پیپلز آر ویٹنگ فار یو. تو پتہ نہیں کچھ اجتماع کیا ہوا ہے انہوں نے. خیر میں جلدی سے سمیٹتا ہوں بات کو. دیکھو یعقوب علیہ، ابھی بھی کچھ بیان رہ گیا ہے. اچھا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بچہ گم ہو گیا. اس کے بعد
جب ملنے کی امید ہوئی تو دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈالا گیا, کنویں سے نکلے تو بازاروں میں فروخت کیا گیا, آپ پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی اور اسی کی وجہ سے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. کتنی ٹینشنیں ہیں کہ نہیں ہے. آخر میں جب اپنے ابا سے ملاقات کا ٹائم آیا تو ابا سے کیا کہہ رہے ہیں, اخرج بی من السجن, میرے اللہ نے احسان کیا, مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو, اللہ نے آپ پر احسان کیا, گاؤں کی زندگی سے اللہ نے آپ کو شہر کی زندگی عطا کی. کوئی ٹینشن والی بات کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا. کنویں سے نکلنے کا, جیل سے نکلنے کا تذکرہ ہو رہا ہے, جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں ہو رہا. اور پھر کہہ رہے کہ میرے رب نے یہ احسان کیا, مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی. یہ قرآن کیوں واقعات بیان کرتا ہے بھائی؟ غموں کو فیس کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے, اور ایک طریقہ دنیا پرستوں کا ہے, واویلا کرنا, ہائے ہوئے کرنا, چیخو پکار کرنا, یہ ہو گیا, ایسا ہو گیا. اس چیخو پکار سے وہ غم تو کبھی ختم نہیں ہوگا, لیکن جو اجر ملنا تھا وہ اجر ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا. تو اس لیے میرے بھائی, میرے اور آپ کے پاس نا انسان کا بچہ بننے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں یہ بتانے کے لیے. اب میں خواتین سے بھی کچھ باتیں کرتا ہوں. دیکھو, کچھ احکام مردوں کے ساتھ خاص ہیں, کچھ احکام خواتین کے ساتھ خاص ہیں. خواتین اگر ان کا خیال نہیں کرتی, پوری سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے. جن میں سب سے بڑا حکم ہے پردہ. سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ ایک عورت جو پردہ نہیں کرتی, غیر مردوں سے فری ہوتی ہے, آپ کا کیا خیال ہے صرف یہ ایک انٹرٹینمنٹ کرتی ہے گناہ کر کے؟ نا 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 نا, اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ مرد شادی شدہ ہے تو اس کی توجہ اپنی بیوی سے ہٹتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں تو دنیا داروں نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے, اس کو گناہ کی فہرست میں شامل ہی نہیں کرتے. لیکن ہم نے اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ دنیا پرستوں سے پوچھنا ہے یا اللہ سے پوچھنا ہے؟ دیکھو, اگر ہم نے دنیا پرستوں سے پوچھنا ہے تو رمضان میں روزے رکھنا پھر ضروری ہوا؟ کہیں گے بھائی آپ کی مرضی ہے رکھو نا, لیکن اللہ نے کہا رکھنا پڑے گا, نہیں رکھو گے گناہگار ہوگے. تو میرے بھائی, جس اللہ نے نماز فرض کی, جس اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے, اسی اللہ نے ہماری خواتین پر پردے کو فرض کیا. اور یہ عورتوں ہی کے فائدے کا حکم ہے یہ, تاکہ عورت کو اپنے شوہر سے محبت ملے. میں نے ایک جگہ بیان کیا, میں نے کہا بھائی سالی کو چاہیے بہنوئی سے پردہ کرے. سالی سمجھتے ہو؟ بہن کی, بیوی کی بہن کو بولتے ہیں نا سالی. بیوی کی جو بہن ہے نا, اس کو چاہیے اپنے بہن کے شوہر سے پردہ کرے. خواتین نے کہا اتنا مشکل اسلام, اور یہ کہ ہم اسلام ہمیں کو پردہ کرا رہا ہے, اور یہ ہم پردے میں ہی رہے ہیں, یہ اس طرح کی بات ہے. میں نے کہا بھائی یہ آپ کے فائدے کے لیے, کیونکہ بعض دفعہ سالی اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت ہوتی. خشک سالی کا شکار نہ ہو, خشک سالی قحط کو بولتے ہیں. کتنے کیسز ہیں جب سالی بہنوئی کے سامنے آئے گی تو وہ سالہ جو ہے, بہنوئی کو میں سالہ بول رہا ہوں اس وقت, وہ کیا کرے گا؟ وہ زیادہ فری کس سے ہوتا ہے پھر؟ وہ میں نہیں کہہ رہا سارے ہوتے ہیں, جو آپ لوگ ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, لیکن ہو تو سکتے ہیں نا. اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ بیوی کا نقصان ہوگا. جب بے پردہ ہو کے آپ دفتروں میں جاؤ گی اور مردوں سے فری ہوگی تو اس مرد کے گھر میں ایک بیوی بھی ہے, وہ اس کا گھر خراب ہوگا نہیں, ہو رہا ہے. بہت سو کے گھر خراب ہوئے نہیں ہیں, برباد ہو گئے ہیں. نقصان مرد کا نہیں ہوتا, نقصان اس عورت کا ہوتا ہے جو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر آئی تھی اور اس مرد کی بیوی بنی تھی. اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کے اصل میں اس عورت کا تحفظ کیا جو اس کے نکاح میں آئی ہے. اسلام کہتا ہے مرد کی ساری انٹینشن, ساری توجہ, ساری محبتیں اس عورت کے ساتھ ہونی چاہیے جو اس کی شریک حیات ہے, باقیوں سے تمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ اب لبرل لوگوں نے بے پردگی کو پھیلا دیا, عورت آزاد ہے, عورت آزاد ہے. بھائی عورت کے آزاد ہونے سے مرد کی عیاشی بڑھ رہی ہے, مزے مرد کے بڑھ رہے ہیں, عورت کے نہیں بڑھ رہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمیں صحیح اور غلط کون بتائے گا؟ اللہ. اللہ نے عورت کو کہا پردہ کرو. اس پردے میں نقصان مرد کا ہے, مرد تو نہیں چاہتے کہ پردہ ہو. میں ایک دفعہ انگلش لینگویج سینٹر میں گیا, میں نے کہا یار تم لوگ کو ایجوکیشن سسٹم ہے, لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں فری ہو رہے ہیں, تم لوگ ذرا پارٹیشن کر دو. کہہ رہے پارٹیشن کرتے ہیں, مرد سارے مارکیٹ سے چاٹ ہو جاتے ہیں.
लड़के पढ़ने ही नहीं आते। तो इससे पता चलता है कि बेपर्दगी से मजे कौन उड़ा रहा है? मर्द उड़ा रहे हैं। आज कितनी खवातीन की कंप्लेन आती हैं, मेरे शौहर का दफ्तर में किसी लड़की के साथ चक्कर हो गया, मेरे शौहर, मैं समझ रही थी जमशेद है वो जमशेदा निकली, मैं समझ रही थी महमूद है वो महमूदा निकली, मैं समझ रही थी वहीद है वो वहीदा निकली। ये सारे क्यों निकल रही हैं? इसलिए कि फ्री कौन हो रहा है? पर्दा कौन नहीं कर रहा? औरत नहीं कर रही है ना पर्दा। अब या तो मर्दों को पर्दा करा दिया जाता तो निजाम आलम बर्बाद हो जाता भाई। कांटे फूलों में होते हैं, फूलों को कवर करने के लिए फूलों को छुपाया जाता है, उनकी केयरिंग के लिए कांटों का इंतजाम किया जाता है। तो अल्लाह ने औरत को फूल जैसा हुस्न दिया है, इसलिए उसको कहा है कि तुम हुस्न छुपाओ। मर्द के बाद वो हुस्न है ही नहीं। जमशेद को देख लो, जमशेदा को देख लो, जमीन आसमान का फर्क लगेगा आपको। अकल भी कहती है भाई मर्द को पर्दा कराने की जरूरत नहीं है, उसमें वो अट्रैक्शन रखी नहीं है। अल्लाह ताला ने अट्रैक्शन औरत में रखी है। उसका नुकसान क्या होगा? जब बेपर्दगी सोसाइटी में फैलेगी तो घर तबाह होंगे, जो कि हो रहे हैं तबाह। इसलिए मैं खवातीन से कहता हूं भाई देखो, अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ। और देखो, जहां पर्दा करना और ना करना बराबर हो, यहां पर्दा ना करें तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा, पर्दा करें तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसे मौके पे पर्दा करने में अल्लाह राजी होता है, क्योंकि आपको आजादी है। यहां अगर कोई खातून पर्दा करेगी तो किसका हुक्म समझ के? अल्लाह का हुक्म समझ के। हजरत आसिया की फजीलत कुरान क्यों बयान करता है? क्या दुनिया में बहुत सारी नेक औरतें नहीं गुजरी, लेकिन कुरान क्यों सैयदा हजरत आसिया को फोकस कर रहा है? इसलिए कि उन्होंने उस माहौल में इस्लाम कबूल किया, मूसा कलीमुल्लाह पर ईमान लेकर आई, जिस माहौल में ईमान लाना मुश्किल था। जब कुर्बानी दी जाती अमेरिका के माहौल में, भाई आप पर्दा करो। हमारी वहां पाकिस्तान में औरतें अमेरिकन को फॉलो कर रही। मैंने यहां मौलाना साहब से कहा, अमेरिका से खवातीन की जमातें भेजो। कहते हैं क्यों भाई? मैंने कहा जब यहां से खवातीन आएंगी ना पर्दे में पाकिस्तान, तो वहां की जो देसी अंटियां हैं और जो बुरी मुतासिर हो रही है अमेरिका, वो अपने लिबास उतार रही है कि हम जो है ना पाकिस्तानी ना लगे, हम देखने में अमेरिकन लगे। तो जब यहां से खवातीन जाएंगी ना पर्दे में, तो उनको लगेगा भाई ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी पर्दा होता है। इसलिए मैं तो कह रहा हूं यहां से जमातें भेजो। हमारे यहां वहीं की जमातें आ रही होती हैं तो वो उसका असर नहीं होता इतना, वहां की यहां ना आए उसमें नुकसान का खतरा है। तो इसलिए खवातीन से गुजारिश करूंगा, मिजाह तो होता रहता है, लेकिन एक सीरियस बात, पर्दे को प्रमोट करें, अपनी बच्चियों को पर्दा सिखाएं। इसी में आपका तहफ्फुज है, इसी में घर में सुकून है। और अपने बच्चों को इस्लाम से, देखो जितना किरदार सोसाइटी को बनाने में ना औरत का है, खासतौर पर इन मुल्कों में, मर्द का नहीं है। जितना किरदार औरत का है ना, किसी ने बहुत अच्छा सवाल किया ना कि अल्लाह ने औरत में कोई पैगंबर पैदा नहीं किया, वो उनका मकसद था औरत की तौहीन। तो जवाब देने वाले ने क्या कहा? कोई ऐसा पैगंबर नहीं है जिसको अल्लाह ने औरत से पैदा ना किया हो। हर पैगंबर की परवरिश किसकी गोद में हुई है? ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया, मां की गोद उनको भी मिली है। औरत बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है बच्चे की परवरिश में। बच्चों को बचपन से मजहब सिखाएं, इसमें आपका फायदा है। ये देखो, मजहब की मोटिवेशन है तो हम 1 महीना रमजान के रोजे रखते हैं। खुदा की कसम, मजहब की मोटिवेशन होगी तो वो मां को मां समझेगा और उसके कदमों में जन्नत तलाश करेगा। मजहब की मोटिवेशन नहीं है तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर में ये पावर नहीं है कि बच्चे को बुढ़ापे में आपकी खिदमत में मजबूर करवाए। वो आपका बुढ़ापा फिर ओल्ड हाउस है, ये ध्यान में रखना। आज माएं खुश हो रही है ना, अपने बच्चे को मॉडर्न बना रहे हैं, स्टाइलिश बना रहे हैं, मॉडर्न बना रहे हैं, चड़ियां पहना रहे हैं, ठीक है। मैं उनसे कहता हूं बुढ़ापे में तैयार रहो। आपका बुढ़ापा कहां है? डैडी का बुढ़ापा भी कहां होगा? पापा, डैडी, ओल्ड हाउस। और आपका बुढ़ापा भी क्या होगा? मां का भी। भाई मजहब है, मजहब की मोटिवेशन पावरफुल है। वो मजहब उसको सिखाएगा। अगर आपने मजहब सिखा दिया ना उसको, वो सिखाएगा कि मां के कदमों में। एक मुहद्दिस थे ना, वो दर्स दिया करते थे, ताबीई थे, मुझे नाम याद नहीं उनका, क्योंकि एकदम से मेरे जहन में किस्सा आता है ना, पहले से हो तो फिर मैं नाम देख के रखूं उनका। तो वो क्या करते थे? दर्स हदीस देते थे। पूरी दुनिया में लोग आया करते थे उनका दर्स सुनने के लिए। उनकी मां उनको कहती, डांटती कि उठ के मुर्गियों को दाना डाल। वो क्या करते? पूरा दर्स छोड़कर, जिसमें बड़े बड़े मुहद्दिसीन होते, वो दर्स छोड़ के उठते और मुर्गियों को दाना डालते। किसी ने कहा, हजरत ये मुर्गियां इतनी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी नजर में?
کیا آپ ان کو دانا ڈال, کوئی بھی ڈال سکتا ہے؟ آپ اتنا اہم درس چھوڑ کے چلے جاتے ہو. ان کے الفاظ کیا تھے؟ خدا کی قسم مرغیاں اہم نہیں ہیں. جس خدا کو راضی کرنے کے لیے میں حدیث پڑھا رہا ہوں, جس خدا کو راضی کرنے کے لیے, اسی خدا کا حکم ہے کہ ماں کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. میں اگر نہیں کروں گا تو میں کیسے خدا کو منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کہے گا تو میرے پیغمبر کی حدیثیں تو سنا رہا ہے, جن حدیثوں میں تو ماں کے حقوق پڑھتا ہے ان کو خود تو فالو کر نہیں رہا. تو یہ حیثیت اسلام میں ماں اور باپ کی, کہ مرغی کی اہمیت نہیں ہے بھائی, مرغیوں کو دانا کوئی بھی ڈال سکتا ہے, لیکن جب ماں نے کہہ دیا کہ مرغیوں کو دانا ڈالو, اب مرغیوں کو دانا نہ ڈالنا اس کی نظر میں گناہ کبیرہ بن جائے گا, گناہ کبیرہ بن جائے گا اس کی نظر میں. تو اس لیے میں ان خواتین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتی ہیں نا یہ بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, تو آپ کے پاس اپنے بچوں کو اسلام کی محبت دل میں ڈالنے کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. ان کو بچپن سے سکھاؤ, باپ کی اطاعت بھی سکھاؤ, ان کو ماں کی اطاعت بھی سکھاؤ, اور ان کو بچپن سے دعائیں سکھاؤ. کیسی پیاری دعائیں ہیں یار, غیر مسلم کے پاس تو یہ دعائیں نہیں ہیں. میں جب جہاز میں بیٹھتا ہوں, خاص طور پہ سعودی ایئر لائن میں بیٹھو نا, یا عرب کی کسی, وہ دعا لگتی ہے, کتنا مزہ آتا ہے. کہتا ہوں یار غیر مسلم اس دعا سے بھی محروم ہے. کیسی پیاری دعا ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. کیا مزہ آتا ہے. ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. ہوائیں کس نے مسخر کی ہیں؟ اللہ نے. ہم اپنی طاقت سے اس کو مسخر, اگر اللہ انسان کو یہ کمالات نہ دیتا خود سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. ہمارے اندر یہ طاقت نہیں تھی, ہمارے رب نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا ہے, سمندروں کو, ہواؤں کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ کہتے ہیں میں نے بنی آدم کو عزت دی ہے, میں نے اس کو سمندروں میں بھی سوار کیا, اس کو خشکی میں بھی سوار کیا, اس کو طرح طرح کی پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی. یہ سلیکشن کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے. انسان کے لیے سلیکشن تھی کہ ہواؤں میں بھی اڑے گا, پانیوں پہ بھی چلے گا, خشکیوں پہ بھی چلے گا. کسی اور مخلوق کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. تو غیر مسلم جو کافر ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے, اپنے رب کو نام کرنے کی, اپنے رب کے نام کو یاد کرنے کی لذت سے وہ کیا ہے؟ محروم. ہمیں بار بار دعائیں سکھائی گئی ہیں ہر موقع پہ. سوتے ہوئے اللہم باسمک اموت واحیا, سفر کی جو لمبی دعا ہے نا وہ تو اور مزے کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ جب انسان ٹیکنالوجی کو دیکھتا ہے نا تو اللہ کو بھول جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں سارے میرے کمالات ہیں. بھائی تمہارے نہیں ہیں, یہ کس کے کمالات ہیں؟ یہ اللہ کے کمالات ہیں. اس لیے میں بتایا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 دفعہ اللہ کی بڑائی. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. اے اللہ ہم تجھ سے اس سفر میں نیکی اور تقوی مانگتے ہیں, کیونکہ انسان جب گھر سے دور ہوتا ہے اس پر برائیوں کا غلبہ, کیونکہ برائی سے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی مانگتے ہیں. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى, وہ عمل مانگتے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے. ایسا نہ ہو اس سفر میں ہماری نمازیں چھوٹ جائیں, ایسا نہ ہو اس سفر میں ہم گناہوں میں پڑ جائیں. سفر میں نمازیں بھی گول ہوتی ہیں, بہت کچھ غلط سلط ہو جاتا ہے انسان سے. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. اے اللہ سفر میں کوئی ایسا منظر نہ دکھانا جسے ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے. بعض دفعہ سفر میں وہ کچھ ہو جاتا ہے جو انسان نہیں چاہتا. اور اے اللہ ایسی واپسی نہیں چاہیے, ایسی واپسی ہمیں اہل و عیال کی طرف نہیں چاہیے جس واپسی پہ ہم خوش نہ ہو. سفر کے بعد جب گھر جانے کی خوشی ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, لیکن بعض دفعہ سفر میں ایسے حالات سے انسان گزرتا ہے کہ واپسی پہ وہ خوش نہیں ہوتا. گھر والے کہتے ہیں کاش اس سفر میں نہ گئے ہوتے. کیسی پیاری دعائیں. کھانے سے پہلے ہے کوئی اسلام کے علاوہ کسی کے پاس دعا ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو غیر مسلم ہے وہ کھائے گا بس, اور جس نے کھلایا اس کا شکر ادا کرے گا, تھینک یو کہے گا, اور بولو نکل جائے گا.
ना, पहले किसने खिलाया भाई? ये सूखा चारा गाय भैंसों को खिला के उसके थनों से सफेद दूध किसने निकाला है? होटल वाले निकाला है जिसके तुम चाय पी रहे हो या दूध पी रहे हो? ये किसने निकाला है? ये साइंसदानों ने निकाला है? ये ना, ये गाय किसने बनाई है? अल्लाह ने। अल्लाह कहते हैं मैं हूं फालिकुल हब्बी वन नवा, तुम एक घुटली जमीन में दाखिल करते हो, उस घुटली को मैं फाड़ देता हूं, वो जमीन का सीना फाड़ के तनावर दरख्त बनती है, फिर उसमें फल पैदा होते हैं, हर फल में वही घुटली। ये घुटली के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, ये किसी साइंटिस्ट या किसी टेक्नोलॉजी के माहिर के ये इंस्टॉलेशन नहीं है। ये इंस्टॉलेशन जिसकी वजह से हमें अनाज मिलता है, गल्ला मिलता है, गोश्त मिलता है, ये इंस्टॉलेशन किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। इसलिए हमारे सामने जब रोटी आती है, खाना आता है, तो हम क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह, उस अल्लाह के नाम से, अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान है, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला। किस किस तरीके से हम तक रोजी पहुंचा रहा है। और खाने के बाद क्या खानदानी दुआ सिखाई है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है, अतआमना, जिसने हमें खिलाया, वसकाना, जिसने हमें पिलाया, वजअलना मुस्लिमीन, और सबसे मजेदार बात ये मुस्लिम बनाया ताकि हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। मुस्लिम ना बने होते डकार मार के चले जाते। दुआओं में कितनी जान रखी है, सोने की दुआ, उठने की दुआ, सवारी की दुआ। तो अपने बच्चों को ये सिखाएं और ऐसी जगहों पे रहे। इस्लाम पे महफूज रहने के लिए जरूरी है कि आप ऐसी जगहों पे घर बनाएं जहां मस्जिद और मदरसा करीब में हो। लोग सस्ते के चक्कर में क्या कर रहे हैं? दूर दूर निकल जाते हैं जाके। ऐसे कई कंप्लेंट्स आई है मेरे सामने, यार उधर रहोगे वहां सस्ताई है। वो भाई अड़ोस पड़ोस में मुसलमान नहीं रहते, वहां कल्चर शराब कबाब का है, पैसे बचाने के चक्कर में। फिर जब वहां जाके रहते हैं, बच्चे बिगड़ते हैं, फिर परेशान होते हैं। एक दफा बच्चा बिगड़ जाए, इंसान का बच्चा बनाना बहुत मुश्किल है। तो मेरे भाई, आपके लिए तो मजहब पे चलना आखिरत बाद में, दुनिया के लिए जरूरी है। समझ रहे हो? दुनिया के लिए जरूरी है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो थोड़े दिनों के बाद आपके अच्छों को भी समझ में आ जाएगा, आपके अच्छे भी समझ जाएंगे। तो अल्लाह से मैं ये दुआ करता हूं कि हमारे अच्छों को भी समझ में आ जाए, इससे पहले हमें समझ में आ जाए। तो मस्जिदों से जुड़ा करें, तबलीग वालों से जुड़ा करें, और जो भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लाम के लिए काम कर रही है उनसे जुड़ा करें। ऐसी गैदरिंग में आया करें। रमजान में अगर इफ्तार का कोई इंतजाम होता है, गैदरिंग होती है, उसमें आया करें। बच्चों को मिलाते रहा करें ताकि उनको ये एहसास रहे कि हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो इससे भाई दुनिया भी सुकून से गुजरेगी। गुनाहों में कोई लज्जत नहीं है, 2 मिनट की लज्जत है बस, उसके बाद जिंदगी तबाह है। फिर दोबारा वही गुनाह चाहिए, फिर दोबारा चाहिए, फिर दोबारा चाहिए। जो आदमी जिना करता है ना, पूरी दुनिया में जिना आम हो रहा है, सिर्फ यहां की बात नहीं है। एक दफा तो वो समझता है कि मैं मजबूर हूं, उसके बाद लत पड़ती है, उसके बाद उसकी आदत पड़ती है, फिर ऐसी आदत पड़ती है, बूढ़ा हो जाएगा, ताकत खत्म हो जाएगी, लेकिन ठरक खत्म, सिस्कियां ले लेके मरेगा कमबख्त। बेहतर नहीं है पाक दामनी वाली जिंदगी गुजारो जो पैगंबरों की है यार। देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम जिना से बचे और उस बचने के नतीजे में जेल चले गए। क्या ख्याल है? उन्होंने कहा था अहब रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदउननी इलै, ए अल्लाह जेल की कोठरी मुझे जिना से महबूब है, बदकारी से बचा ले, जेल महबूब है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल बकरियां चराई निकाह करने के लिए, कितनी टेंशन उठाई, वो भी कोई जेल से कम थोड़ी है 10 साल बकरियां। तो इससे पता चलता है निकाह अल्लाह की नजर में इंतहाई महबूब अमल, पैगंबरों की सुन्नत कि उसके लिए 10 साल बकरियां चराना पड़ रही हैं तो भी चरा रहे हैं। और जिना इतना मनहूस अमल पैगंबरों की नजर में, जेल की जिंदगी कबूल है, जिना कबूल नहीं है। तो भाई एक तरफ हो जाओ अमेरिका के मुसलमानों, या तो अंग्रेज बन जाओ। और इनमें भी मैंने इनके वो इलाके देखे जहां क्रिश्चियनिटी सही पावर में है, वो भी उन बुराइयों से, वो भी बेजार है इस कल्चर से, जो अभी लिबरल लोगों में जो कल्चर फैल रहा है ना। तुम्हारे पास तो इस्लाम है भाई। जब मैंने ऐसे क्रिश्चियन देखे हैं जो शराब नहीं पीते, जिना नहीं करते, तुम तो क्या हो? वो तो मुसलमान हो। तुम्हें तो ऐसा पेश करना है अपने आप को कि वो तुम्हारी तरफ माइल हो। तो अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला हमारे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा करे, हमारी खवातीन में पर्दे की अल्लाह उनको तौफीक अता फरमाए, बच्चों की
دینی تربیت کی اللہ توفیق عطا فرمائے, محبتیں پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ, اور برائیوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. مجھے کہیں